پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو کہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور ادھر پاکستان میں بھی وہ نہیں چھوڑتے کسی کو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑتے. ٹرولرز تو دیکھیں ہر جگہ ہوتے ہیں. نہیں، وہ ایک ٹرولر ہونا ایک چیز ہے، لیکن جس طرح اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ انڈین نیریٹو کو ٹو کرتے ہیں، اسرائیلی نیریٹو کو ٹو کرتے ہیں. نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ بھی یہ دی گئی تھی ابھی ان کی طرف سے، ہمارا جو مارکہ حق ہے وہ ایک انڈیا کے ساتھ آپ کا منسلک انہوں نے کیا تھا، بالکل غلط. اس طرح کی بات آپ کو کرنی چاہیے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فوج، ہمارے سپاہی ان لڑ رہے ہیں دن رات اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. یہاں پہ ہم سب کو ایک ہو کے آواز ہونی چاہیے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کریں. کوئی بھی دشمن عناصر ہمارے ملک پہ حملہ نہیں کر سکتا، ہم سب ایک ہیں. اگر یہ راک ہو، اگر یہ پاکستانی بیانیے کے خلاف بات کریں گے، لوگوں کو اکسائیں گے، تو پھر آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ باہر بیٹھ کے وہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف، تو وہ پھر کانسیکوینسز بھگتیں گے اپنے آپ کو پتہ ہے. پاکستان نے جو ورلڈ پیس کے لیے اور انٹرنیشنل سینیریو میں جو پلے کیا کردار اپنا، اس پر کیا کہہ دیا؟ دیکھیں، اس کے اوپر تو ہم اپنے فیلڈ مارشل صاحب کا اور پرائم منسٹر کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ایران اور امریکہ کی وار کو ہینڈل کیا، اور ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کی چیخیں آپ کو یہاں تک سنائی دی تھیں، تو وہ ایک بہت ٹریمنڈس جاب تھی آئی مسٹ سے. آج تو آپ لاہور میں آئی ہیں اور صبح پنجاب میں آئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ آئیں تو آپ مڈل پنجاب، سینٹرل پنجاب، اپر پنجاب یا کچھ اور نام کے ساتھ لاہور کے علاقے میں آئیں، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ بس نام چینج ہوئیں گے، صوبے بنیں گے، اور سڑکیں تو وہی رہیں گی، یادیں بھی وہی رہیں گی، اور ہر چیز وہی رہے گی جو ہوتے ہیں. آبادی کے حساب سے بھی دیکھیں تو پروونسز بالکل بننے چاہیے. اگر آپ پنجاب کو دیکھیں تو وہ تو وہاں کے تو سارے ایم این اے جتنے بھی ہیں وہاں کے لوگ پولیٹیکل، وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا صوبہ بنائیں، ہمارا صوبہ بنائیں، ہمارا صوبہ بنائیں. تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جب آپ صوبے بنائیں گے تو اس کے بعد آپ کے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے، پھر آپ کے ڈسٹرکٹ میں آئیں گی چیزیں، آپ کی ڈی سی سے پاور نیچے یونین کاؤنسل میں منتقل ہوگی، اور پھر چیزیں بہت بہتر ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ آج ہبہ فواد صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، بالکل. آپ سب بتائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. لاہور کا سفر ٹھیک رہا؟ بالکل ٹھیک رہا، بس ٹریفک بہت ہے. اچھا، آج تو آپ لاہور میں آئی ہیں اور صبح پنجاب میں آئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ آئیں تو آپ مڈل پنجاب، سینٹرل پنجاب، اپر پنجاب یا کچھ اور نام کے ساتھ لاہور کے علاقے میں آئیں، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ بس نام چینج ہوئیں گے، صوبے بنیں گے، نام چینج ہوں گے، اور سڑکیں تو وہی رہیں گی، یادیں بھی وہی رہیں گی، اور ہر چیز وہی رہے گی جو ہوتے ہیں یہاں پہ. تو یہ کیسا عمل ہوگا اگر پنجاب کو حصوں میں تقسیم کر دیں؟ دیکھیں، پنجاب کو حصوں میں تقسیم کرنے کی بات جو ہے وہ 2001 میں بھی آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں صوبے بننے کی بات ہوئی تھی، مشرف صاحب کے دور میں بھی. تو اس میں جب ہوئی تھی تو اس میں بھی یہی کہا تھا کہ جو آپ کی پاورز ہیں ایڈمنسٹریٹو، وہ لوکل ڈسٹرکٹ میں جانا بہت ضروری ہے تاکہ عوام تک چیزیں پہنچیں. عوام جو ہے ہماری پاکستان کی، ان کو سہولت فراہم ہو، جو بجٹ ایلوکیشن ہے ہماری وہ پراپرلی ڈسٹریبیوٹ ہو سارے ڈسٹرکٹس میں، اور یہ ون مین شو جو ہے وہ ختم ہو. اور آپ اگر آبادی کے حساب سے بھی دیکھیں تو پروونسز بالکل بننے چاہیے. اگر آپ پنجاب کو دیکھیں تو وہ تو وہاں کے تو سارے ایم این اے جتنے بھی ہیں وہاں کے لوگ پولیٹیکل، وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا صوبہ بنائیں، ہمارا صوبہ بنائیں، ہمارا صوبہ بنائیں. تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جب آپ صوبے بنائیں گے تو اس کے بعد آپ کے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے، پھر آپ کے ڈسٹرکٹ میں آئیں گی چیزیں، آپ کی ڈی سی سے پاور نیچے یونین کاؤنسل میں منتقل ہوگی، اور پھر چیزیں بہت بہتر ہوں گی. صوبے بنانے سے لوگوں کو صحت کی بنیادی ضروریات مل جائیں گی، اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق یہ ہے کہ جب آپ صوبے بنائیں گے تو اس میں چیزیں جو ہیں اور فائنانشیل چیزیں جو ہیں وہ نیچے ٹرانسفر ہوں گی. اچھا، لوور سطح پہ. صحیح. تو ظاہر ہے جب لوور سطح پہ جائیں گے یونین پہ، ایک آپ پروونس آپ کا ہے، آپ وہاں سے ایلوکیٹ کرتے ہیں بجٹ، وہ پورا ایک میکانزم ہے کہ کیسے سی ایم اپروول دیتی ہیں، پھر چیف سیکرٹری دیتا ہے، پھر چیزیں نیچے جاتی ہیں، کافی ہاتھ سے گزرتی ہیں نا. تو جب آپ ڈائریکٹلی پاور ان کو دیں گے تو ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نظام بہتر ہے. اچھا، آپ فیڈرل چیمبر میں بھی ہوتی ہیں اور یہ جو سمٹ ہوا تھا وہاں پر آپ بھی موجود تھیں جب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ نظام جو ہے وہ
جس کو بڑا انہوں نے اسکینڈلائز کر دیا کہ شاید پرائم منسٹر چینج ہونے والا ہے, شاید پریزیڈینشیل سسٹم آنے والا ہے, تو سو مچ اسپیکولیشنز آن سوشل میڈیا. آپ وہاں پر موجود تھیں, کیا آپ وٹنس کیا وہاں پر موجود جتنے بھی اسپیکرز تھے, وہ ان کا کیا بیک مائنڈ میں کیا چل رہا تھا کہ آئیڈیا کیا ہے, کیا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ایک بڑی ایک سب کے لیے یہ سمٹ جو تھی, یہ پورے پینلز پاکستان کے چیمبرز کے لوگ آئے, آپ کے بزنس کے لوگ آئے, وہاں پہ سب کٹھے ہوئے, ڈنر ہوا, میوزیکل ایوننگ تھی, پھر اگلے دن آپ کی پینل ڈسکشنز تھی جن میں اینڈ میں ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے آنا تھا, اور اس کے ساتھ پھر گوہر اعجاز صاحب تھے, پھر آپ کے ایس ایم تنویر صاحب تھے جنہوں نے یہ منعقد کیا تھا یو بی جی نے, پھر آپ کے پریزیڈنٹ تھے عاطف اکرام صاحب. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے انہوں نے جب یہ بات کی تو پہلے تو تھوڑا سا ساروں نے ایک وہ کیا کہ یہ بات انہوں نے ایک دم سے کر دی ہے, لیکن اگر آپ میرا ویو پوچھیں تو وہاں پہ لوگوں کا یہی تھا کہ صوبے بننے چاہیے. ظاہر ہے بزنس بھی آپ کا بہتر ہوگا, اکانومی آپ کے سامنے ہے کہ کیا پاکستان کی ہے. اچھا ایک چیز جو کہ ساؤتھ پنجاب, ایک تو نیریٹو یہ ہے نا کہ صوبے بننے چاہیے, اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ صوبے بننے چاہیے. جب دنیا میں یہ 7 افغانستان میں 34 ہیں, ایون جرمنی کو دیکھ لیں, سو مینی ایگزامپل, یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا 70+ ہیں اتنے صوبے سب کے بن جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یو کے کی کاؤنٹیز ہم سے زیادہ ہیں جو بااختیار ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا ایک ساؤتھ پنجاب کا تقریباً نیم صوبہ بنا ہوا ہے, صوبے کا اسٹرکچر موجود ہے, دیر از نو سی ایم. شاید سی ایم, کیا ایک سی ایم سپوز سی ایم آنے سے کیا ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی زندگی 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گی؟ آنے سے نہیں چینج ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ کی آبادی فوراً سے 17 کروڑ کی ہے, جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 4 یا 5 حصوں میں تو 2.5 کروڑ 3 کروڑ تو آ جائے گی ایک صوبے میں. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو, مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کتنے صوبے بنیں گے, ہاں یہ تو کیا ہوگا ڈویژن. تو اس کے بعد جب ایڈمنسٹریٹو یونٹس اس کے نیچے بنیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ 17 کروڑ سے جب 3 پہ آئیں گے تو اٹس ایزی ٹو مینیج تھنگس. لاجیکلی بات ہے نا, صحیح. اس میں تو نہ تو میری کوئی فیوریٹزم ہے نہ آپ کا کوئی فائدہ ہے, اس میں لوگوں کا فائدہ ہے, پاکستان کا فائدہ ہے, پاکستان کی. میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں 70 سال میں جب چیزیں نہیں چینج ہو سکیں, ان کو جتنا ٹائم پنجاب میں ملا ہے, ان کو 5 بجٹ انہوں نے دیے ہیں پرائم منسٹر نے, شہباز شریف صاحب نے, اس کے بعد انہوں نے 10 سے اوپر بجٹ دیے ہیں پنجاب میں ایز اے سی ایم, تو تب بھی نہیں چینج ہو سکا. پورا میں ابھی آئی ہوں لاہور ہی, پورا لاہور اس ٹائم پانی میں ڈوبا. عمران خان نے بھی نہیں کیا 2018 کے اندر, اس نے جنوبی پنجاب کا محاذ گروپ کو ایڈ کر کے وعدہ کر کے, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے ایک بندے کو اٹھا کے لگا دیا جس کے آپ بھی خلاف تھیں, بزدار صاحب. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوٹ کرتا ہے نا, بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وعدہ کرو اس کے بعد نکلو اور وہاں کے ایک بندے کو اٹھا کے لگا دو جو کہ ان کا نمائندہ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب کی بھی گورنمنٹ تھی تو اس میں فواد صاحب, سارے لوگ جو تھے ان کی کابینہ, وہ سب اس چیز کے خلاف تھے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے پنجاب میں چیف منسٹر کو, آپ کو یاد ہوگا, لیکن وہ نہیں ہو پائے کیونکہ پرائم منسٹر جو بھی تھی. لیکن ایشو یہی ہے کہ اس وقت بھی ان لوگوں نے آواز اٹھائی تھی جو لوگ, لیکن ایک لالی پاپ دیتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, وہ تو ساری دیتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, دکھاتے کھبے ہیں مارتے سجے ہیں, تو وہ تو ساری کرتی ہیں. لیکن اب جو یہ نظام ہے اس کو بالکل ایکٹیو ہونا چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں کہ چلیں پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں تو نان پولیٹیکل پارٹیز کیا اتنی طاقت میں ہے. میں اسی سمٹ کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پر ایک وزیر داخلہ تھے جن کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ وہ تو الیکشن نہیں لڑا اور یہ ہے وہ بلا بلا بلا, اور یہ نظام کی بات کریں. جتنے بھی زیادہ میجورٹی میں لوگ تھے وہ نان پولیٹیکل اینٹیز تھیں. کیا وہ پولیٹیکل اینٹیز کے اوپر جو کہ سسٹم کے اس وقت بینیفیشریز بھی ہیں اور سسٹم کو چلا بھی رہے ہیں, ان کے اوپر ڈومینیٹ کر کے ان سے سسٹم چینج کروا سکتے ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ورک کرے گا؟ بزنس پینل جو ہے آپ کا, یہ جتنے بھی آپ کے بزنس مین ہیں لیڈنگ, دیکھیں اکانومی تو یہی جنریٹ کرتے ہیں نا. اگر آپ یہاں پہ میاں عامر صاحب کو دیکھیں تو ان کی اسکولز اینڈ یونیورسٹیز کی کتنی چینز ہیں, تو کتنے بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں. ایک اکانومی تو جنریٹ ہوتی ہے نا آپ کی پاکستان کی. تو ظاہر ہے ان کا ایک رول ہے بزنس کے اندر, اکانومی کے اندر. ان کے فیکٹریز ہیں, ان کی کتنے بزنس ہیں, اسٹاک ایکسچینج ہے آپ کا XYZ, تو سب تو ایک دوسرے سے ایفیلیٹڈ ہے نا. دیکھیں پاکستان کی معیشت سے سارے, تو ان کا بھی رول ہے. لیکن ظاہر ہے ان کی بھی آواز ہے, پوری فیڈریشن ہے جو بات کرتی ہے مہنگائی پہ بھی, جو بڑھتا ہے کم ہوتا ہے, کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو ہے پارٹ نا ان کو. اور اگر یہ عوام پہ چھوڑ دیں کہ ریفرینڈم ہو جائے, بریگزٹ ہو سکتا ہے,
تو پاکستان میں بھی کوئی ریفرینڈم ہو جائے نظام کو تبدیل کرنے والا, یہ نظام کو, یہ والا صوبوں والا بالکل اگر ہوتا ہے تو ضرور عوام کو بھی لیں آپ اس کے اوپر آن بورڈ لیں, ان کا بلکہ اعتماد لیں, اعتماد اپنا قائم کریں, اور اس کے بعد پھر آل پارٹیز کو بٹھائیں ٹیبل کے اوپر, جس طرح ایک سارے دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو پارٹیز روز جاتی ہیں نا, ہم نہیں تھے کوئی نہیں, تو یہ ہے کہ آپ بٹھائیں ان کو ٹیبل کے اوپر, اور ڈسکشن کے اوپر میرے خیال سے ہر چیز کا آپ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے. اگر آپ ڈسکشن ہی نہیں کریں گے, بات ہی نہیں کریں گے, ڈبیٹ ہی نہیں ہوگی, تو پھر کیا فائدہ ہے, مجھے بتائیں. اب ذرا آ جائیں بلوچستان پہ اور کے پی کے پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ, اور اس میں کس طرح ڈیوائڈ کریں, بیکاز یو بلانگ ٹو بلوچستان اور کافی افیلیشن. دیکھیے بلوچستان کا جو سب سے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ایشو ہے, وہ ہے ان کی بہت زیادہ لینڈ رقبہ بہت بڑا ہے, 44% ہے پورے اس کا, پاکستان کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ اتنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں آبادی کم ہے اور اسکیٹرڈ ہیں سارے لوگ, چھوٹی چھوٹی اب کلیاں ہیں, وہاں کلیاں کہتے ہیں ہم, یہاں پہ تو گاؤں قصبے ہوتے ہیں نا, وہاں کلیاں ہوتی ہیں, کلی گل محمد ہے, کلی بہت ساری ہیں, تو وہاں کلیوں میں لوگ رہتے ہیں, اور وہ بہت دور دور رہتے ہیں بنجر زمین کے اوپر, جہاں پانی کھانا ان کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے چل کے پہاڑوں سے نیچے. آپ نے ویلاگس دیکھے ہوں گے بہت سارے جن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو وہ وہاں سے موو آؤٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. وہاں پہ ان کو ریسورسز پہنچانا از ویری ڈیفیکلٹ. اگر ہم کہیں کہ جی پنجاب میں ہمیں ایک روڈ بنانی ہے کسی گاؤں کی, تو یہ فلیٹ ایریا ہے, آپ کا بجٹ اتنا نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ نے ان کو 200 لوگوں کے لیے اگر آپ نے 200 کلومیٹر کی روڈ بنانی ہے, تو اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے, وہ فیزیبل نہیں ہوتا. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پہ بھی صوبے 3 بننے چاہیے, 3 یا 4 بننے چاہیے, اور وہاں ان کو بھی اسی طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کریں. کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے 13-14 سالوں میں, بٹ دے ڈیلیورڈ. وہاں پہ بھی صوبے بنائے, اگر نہیں ڈیلیور ہوا تو بالکل بننے چاہیے. میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے آپ نے سوچنا ہے. جو غریب آدمی ہے اس کو وسائل, ایک بچہ ہے اس کو کیوں نہیں پڑھائی کا, مجھے بتائیں, 2.5 کروڑ بچہ آپ کا اس وقت پاکستان کا آؤٹ آف اسکول ہے, جو اسکول نہیں جاتا. یہ آپ کے خیال میں چھوٹی بات ہے؟ نہیں. تو یہ ہونا چاہیے وہاں پہ بالکل. وہاں چاہے کے پی ہے, چاہے سندھ ہے, چاہے پنجاب ہے, چاہے کوئی اور صوبہ ہے آزاد کشمیر, یہ سب کچھ ہونا چاہیے وہاں پہ, ملنا چاہیے حقوق. ایک چیز جو مجھے سمجھ آ رہی نا, یہ صوبے بننے سے جو بیوروکریٹک ایک مونوپلی اور وہ ٹوٹے گی, وہ ٹوٹے گی, اور ان کی جو پاور نیچے جائے گی نا. میں نے آپ سے کیا کہا, لوور سطح پہ. یس, ایک ہیگمنی بنائی ہوئی ہے نا انہوں نے کہ دے ویری اسٹرانگ. ایک چیف سیکرٹری ہے. اچھا آپ یہ بھی دیکھ لینا, ہی از مور پاورفل کئی صوبوں کے اندر. مزے کی بات یہ ان سب کی, ابھی تو دیکھیں 2 مین آپ کی جماعتیں ہیں نا, ایک نون لیگ ہے اور ایک پیپلز پارٹی, جو اقتدار میں بھی ہیں, اور باقی وہ پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو وہ صرف کے پی تک محدود ہے نا. باقی تو, اور وہ وہاں پہ بھی انہوں نے بائیکٹ کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں نہیں آتے, بہت سے سزا یافتہ ہیں جو نہیں آ پاتے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے تو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس چاہتے ہیں صوبے بنے, پی ٹی آئی کے نہیں, اوور آل سارے چاہتے ہیں, سب پارٹیز کے بننے چاہیے. اس میں لوگوں کے لیے آپ نے کرنا ہے, میری اور آپ کی چوائس میٹر نہیں کرتی اگر آپ مخلص ہیں پاکستان کے لیے. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا سٹی جس طرح کا کانسیپٹ ہے سٹی پروونسز کا, جیسے بھارت میں دہلی ہے, وہ ایک پورا پروونس کا درجہ بھی رکھتی ہے کیونکہ سی ایم بھی ہے. اسی طرح جو مشرقی پنجاب ہے اس کو 2 حصوں میں, ہریانہ اور پھر مشرقی پنجاب, اور اس میں چندی گڑھ وہ دونوں طرف سے ہے. پنجاب کا بھی ایڈمنسٹریشن بیٹھتی ہے آئی جی, اور ادھر وفاق سے بھی آتا ہے. مطلب انہوں نے ڈسپیوٹ کو انہوں نے اس وقت بنا لیے تھے نا, ہم نے نہیں بنائے. تو کیا ہم جو ہمارا کراچی ہے اس کو فل فلیج ایک پروونس نہیں بننا چاہیے؟ بیکاز بالکل بننا چاہیے. کئی کنٹری سے زیادہ اس کی آپ پاپولیشن. یقین کریں کراچی شاپنگ کے حساب سے بہت اچھا ہے, آپ کی ساری اکانومی وہاں پہ رن ہوتی ہے, ساری آپ کی مین مارکیٹس وہاں پہ ہیں بڑی ہول سیل کی. جو پلازا ابھی آپ کا جلا بھی تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کتنا بڑا گل پلازا ہے. اس کے اوپر بہت آپ نے پتہ نہیں کبھی وزٹ کیا ہے کہ نہیں کیا گل پلازا, تو آپ نے دیکھا ہے وہاں تو بچوں کے ٹوائز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اٹ از اے لائک اے میکرو لیول پہ وہاں پہ آپ کی پوری جاتی ہے پاکستان میں چیزیں. اب دیکھیں نا, وہ جل گیا, اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں کو پیسے ملے, گورنمنٹ نے کیا کیا ان کے لیے, مجھے بتائیں نا کیا ہوا. وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں آپ, وہاں پہ کچرا دیکھ لیں آپ. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب آپ ایک سسٹم فیل ہو چکا ہے, اٹس اے ٹائم ٹو ریسیٹ.
یو ہیو ٹو ریسیٹ دا سسٹم. ٹھیک. اچھا چلیں ابھی اس پہ آ جاتے ہیں. جو پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو کہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور ادھر پاکستان میں بھی, وہ نہیں چھوڑتے کسی کو. کیا مسئلہ ہے ان کا؟ وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑتے. کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں, مسئلہ ہوگا کوئی, ہمیں بھی نہیں چھوڑتے وہ. آپ دیکھیں نا کہ ٹرولرز تو دیکھیں ہر جگہ ہوتے ہیں. نہیں, وہ ایک ٹرولر ہونا ایک چیز ہے, لیکن جس طرح اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ انڈین نیریٹو کو ٹو کرتے ہیں, اسرائیلی نیریٹو کو ٹو کرتے ہیں. نہیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ بھی یہ دی گئی تھی ابھی ان کی طرف سے کہ جی وہ ہمارا جو مارکہ حق ہے وہ ایک انڈیا کے ساتھ آپ کا منسلک انہوں نے کیا تھا, بالکل غلط. اس طرح کی بات آپ کو کرنی چاہیے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فوج, ہمارے سپاہی ان لڑ رہے ہیں دن رات, اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. انہیں کی وجہ سے سوتے ہیں نا, وہ ہمارے سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں. بارڈر پہ کہیں اٹیک ہوتا ہے تو کون فرنٹ فٹ پہ ہوتا ہے؟ میں ہوتی ہوں, آپ ہوتے ہیں, یا کون آتا ہے پی ٹی آئی میں سے؟ وہی لوگ ہوتے ہیں نا. تو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو پاس سچ اے اسٹیٹمنٹ, اور بلکہ کرنی بھی نہیں چاہیے. یہاں پہ ہم سب کو ایک ہو کے آواز ہونی چاہیے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد, اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کریں. کوئی بھی دشمن عناصر ہمارے ملک پہ حملہ نہیں کر سکتا, ہم سب ایک ہیں. یہاں پہ تو زیرو ٹالرنس ہے بالکل. یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہماری پاک فوج یا کوئی بھی ہماری پولیس ہے, سپاہی ہیں ہمارے, ہماری نیوی ہے یا ہماری ایئر فورس ہے, وی شوڈ یونائٹ ود دیم. اچھا, ایک جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ کشمیر کے جو پروٹیسٹ بیرون ملک میں ہو رہے ہیں, جیسے یو کے میں ہو رہے ہیں, لنڈن میں ہو رہے ہیں, یو ایس میں ہو رہے ہیں. وہ پروٹیسٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے لوگ, را کے لوگ, صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, را کے لوگ, کیونکہ یہاں پر کئی میں نے پروگرامز کیے جہاں پر ایک خاتون نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہ تو را کا بندہ تھا, اس کو میں نے ایمبیسیز میں دیکھا, انڈین ایمبیسی میں دیکھا, اور یہ کشمیر کا جھنڈا اٹھا کے کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. مطلب یہ کیسا کشمیری ہوگا جو پاکستان کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ اس میں آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے وہ آپ کے پرانے جتنے بھی, ایون شہباز گل از دیئر. تو کیا اس سے آپ کی پارٹی جو کہ تھی کہ ہے, مجھے آئی ڈونٹ نو اور آئی ڈونٹ آسک ایون, اس کا کیا آگے؟ ایسے تو کبھی بھی ایکسیپٹنس کبھی بھی نہیں ہوگی. پیپل ول ناٹ ایکسیپٹ کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. بات سمپل سی یہ ہے کہ میں تو ابھی کسی پارٹی سے دیکھیں افیلیشن میری ہے نہیں. میرے ہسبینڈ کی ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے الیکشن بھی لڑے ہیں, لیکن میں آج تک کبھی کسی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑی ہوں. آئی کین اونلی ٹاک آن دا فیکٹس جو ہو رہے ہیں, اور بات آپ کو کرنی چاہیے اس کے اوپر. لیکن اگر یہ را کو, اگر یہ کیا نام ہے, پاکستانی بیانیے کے خلاف بات کریں گے, لوگوں کو اکسائیں گے, تو وہ ایک دیکھیں نا, وہ پھر آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ باہر بیٹھ کے وہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف, تو وہ پھر کانسیکوینسز بھگتیں گے اپنے, آپ کو پتہ ہے جو بھی ہوں گے ان کے. اچھا, مجھے اب لاسٹ میں یہ بتائیں کہ پاکستان نے جو ابھی فیلڈ مارشل صاحب, وزیر اعظم مل کر جو ایفرٹ کی ہیں فار دی ورلڈ پیس, اس پر, اور پچھلے 1 سال سے آج مئی گزر گیا, کیا چینج آیا ہے؟ اگر آپ بیرون ملک میں بھی پاکستان کو دیکھیں, امیج کو دیکھیں, ہر چیز کو دیکھیں, اکانومی مسائل ریجنل لیول پہ, ان کو ایک طرف رکھ دیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کہیں گی پیٹرول مہنگا ہے, وہ ہے, بہت مہنگا ہے, وہ تو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میں بھی مانتا ہوں, لیکن اس کے اسپیکٹس کیا ہیں, وہ چین کیا ہے, وہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, ریگولیشن وہ آپ سے ہے. بہرحال پاکستان نے جو ورلڈ پیس کے لیے اور انٹرنیشنل سینیریو میں جو پلے کیا کردار اپنا, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس کے اوپر تو ہم اپنے فیلڈ مارشل صاحب کا اور پرائم منسٹر کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ایران اور امریکہ کی وار کو جس طریقے سے ہینڈل کیا, اور پاکستان کو خطے میں جتنا ایک امپورٹنس ملی ہے, وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وہ کوئی ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کی چیخیں آپ کو یہاں تک سنائی دی تھیں کہ جب وہ آئے بھی تھے جے ڈی وینس, اور جس طریقے سے چیزیں ہوئی تھیں, تو وہ ایک بہت ٹریمنڈس جاب تھی آئی مسٹ سے, بہت زبردست. اور اسی طرح کی ایفرٹس ہم آگے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب صوبے بنے, چیزیں ہوں, اور چاہے وہ انڈیا پاکستان کی وار ہو, یا کوئی ہماری را کی وار ہو, یا کسی قسم کے اور دشمن عناصر جو ایک ہماری چیزوں کو خراب کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دھماکے ہو کے. ابھی آپ نے کے پی میں بھی دیکھا ہے کہ کتنا لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی ہے, بلوچستان میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں.
تو اس کو ضرور کیا نام ہے ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا اس کے اندر. اور ہم اپنی فوج کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں, اور جتنا اچھے طریقے سے انہوں نے ایران اور یو ایس کا یہ سارا ہینڈل کیا ہے, تو اٹس اے پیس. لوگوں کو میسج یہ کیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جہاں پہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں, اور ہمارا ملک ایسا ہے کہ اب اس کو لوگ پہچانتے ہیں, پورے ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ایسپیکٹ ہے جو ہم نے پاکستان کو دیکھا ہے ابھرتے ہوئے پچھلے 3-4 مہینے میں. ناس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی بھی اینٹی ہو جو کہ اسٹیٹ کے ایکٹرز کو, جو کہ بہت ضروری ہیں اسٹیٹ کے لیے, وہ چاہے فیلڈ مارشل کی صورت میں ہو, چاہے وہ جوڈیشری کی صورت میں ہو, دے پلینگ دے رول, اور وہ آن اوتھ ہیں. اگر ان کے خلاف ایک کمپین سٹارٹ ہوتی ہے آن سوشل میڈیا, کیا آپ اس کو کرتی ہیں, لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں کہ کس طرح کی کیمپین آپ کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے نا اسٹیٹ کے عہدیداروں کے خلاف, اگینسٹ, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو کس طرح کیٹر نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ جب میں بھی وین آئی یوز مائی سوشل میڈیا, تو اس پہ آپ کو نیریٹو کا پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ فریکوینٹ آپ بھی یوز کرتے ہیں جس طرح, آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو میں تو اس کو نہ تو سپورٹ کرتی ہوں, اور نہ میں نے کبھی اس کو ٹویٹ کی ہے پاکستان کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی بھی بات. اسٹیٹ سے ہم لڑ نہیں سکتے. صحیح, وہ ٹھیک ہے کہ آپ کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے, آپ کی ڈفرینس آف ہو سکتا ہے, اور یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستان, کیونکہ پورا دنیا دیکھتی ہے آپ کو کہ جب آپ پاکستان کے خلاف کچھ لکھتے ہیں. اور یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے مسئلے پولیٹیکلی حل کریں, چیزوں کو بیلنس کریں. سیاستدان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بندوقیں لے کے وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے لڑائی کرے. سیاستدان کا کام ہوتا ہے ٹیبل ٹاک کرنا, چیزیں نیگوسیشن سے حل کرنا. یہ سیاستدان کا کام ہے. اگر آپ میں یہ کوالٹی نہیں ہے, دین یو کانٹ بی پولیٹیکل پرسن ایٹ آل. اوکے, نہیں ہبا فواد چودھری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نظام کو ریسیٹ کریں, پروونسز بنائیں, پاکستان کے عام آدمی کو بااختیار کریں. اجازت, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.